پاسٹر حارث حسین آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں A4U TV میں، جس کا مطلب ہے اگاپے لو فار یو، یعنی کہ الہی محبت آپ کے لیے۔ آج جو پیغام میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہ رہا ہوں، اس کا جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے ربی۔ جب میں ربی کی بات کرتا ہوں تو لفظ جو ربی ہے، اس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے اپنے رسل کو، اپنے شاگردوں کو چتاونی دی، انہیں خبردار کیا۔ آخر کیوں خداوند یسوع مسیح نے لفظ جو ربی ہے یا جو ٹائٹل ربی ہے، اس کے بارے میں اپنے شاگردوں کو خبردار کیوں کیا؟ عزیزان من، جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو یا اپنے لسنرز کو فریسیوں یا شرع کے عالموں کے خلاف خبردار کیا، تو انہوں نے ایک خوبصورت بات کی، اور وہ بات میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا ہوں، جو خدا کے رسول نے، متی رسول نے خداوند یسوع مسیح کے منہ سے نکلنے والی اس بات کو کچھ یوں قلم بند کیا: مگر تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم سب بھائی ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ بڑی خوبصورت بات کی کہ تم سب بھائی ہو، تم ربی نہ کہلانا، کیونکہ تمہارا جو ربی ہے وہ ایک ہی ہے، تمہارا جو استاد ہے وہ ایک ہی ہے۔ اگر آپ غور کریں تو اس وقت کے لوگ خداوند یسوع مسیح کو زیادہ تر استاد کہہ کر بلاتے تھے، ربی کہہ کر بلاتے تھے، لیکن انہوں نے اس ٹائٹل کا کبھی انکار نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے کیوں ربی کہتے ہو یا تم مجھے کیوں استاد کہتے ہو۔ دیکھیں، جب لفظ ربی کی بات آتی ہے یا لفظ ربی کا لغوی معنی ہم دیکھتے ہیں یا لغوی مطلب اس کا دیکھتے ہیں، تو لفظ ربی کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے: میرا عظیم، میرا استاد، میرا آقا۔ دیکھیں، اس وقت کے عالموں اور فریسیوں کے لیے یہ القاب جو تھے وہ اعزازی تھے، اور خداوند یسوع مسیح نے یہ فرمایا کہ تم اپنے آپ کو میرا عظیم، میرا استاد، میرا آقا نہ کہلوانا۔ آقا کا لفظ اگر آپ لفظی طور پر بھی دیکھیں تو آقا کا مطلب ہے مالک، میسٹر، میرا مالک۔ تو ہمارا مالک تو ایک ہی ہے، بائبل میں لکھا ہے سب کا مالک اور سب کا خداوند ایک ہی ہے، اور وہ خداوند خدا ہے۔ یسوع مسیح چونکہ مالک ہے، اس نے اپنے لیے یہ ٹائٹل جو تھا اس کا انکار نہیں کیا۔ جب لوگ اکثر اسے استاد کہتے تھے، ربی کہتے تھے، لیکن ہم نے چونکہ آج اس دور میں خداوند یسوع مسیح سے تعلیم پانا چھوڑ دی ہے، ہم نے انسانوں سے تعلیم پانا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے ہم وہ سارے درجات، وہ سارے القاب، وہ سارے ٹائٹلز، وہ سارے نام انسانوں کو دیتے ہیں۔ تو یسوع مسیح نے کہا تم ربی نہ کہلاؤ، کیونکہ تمہارا استاد ایک ہی ہے اور تم آپس میں بھائی ہو۔ دیکھیے، کوئی بھی سچا یا سنجیدہ لسنر ہے، کوئی بھی سچا یا سچائی کا متلاشی ہے، تو وہ ضرور اس بات پر غور کرے گا کہ آخر خداوند یسوع مسیح نے کیوں اپنے شاگردوں سے کہا کہ تم ربی نہ کہلاؤ۔ دیکھیے، اس وقت ربی کے عنوان نے ایک آدمی کو موسیٰ کی شریعت میں عالم کے طور پر ممتاز کر رکھا تھا، اور اس وجہ سے اس کی تعبیر ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی، کیونکہ آدمی کو اتنا درجہ دیا جا چکا تھا کہ اس نے جو بھی تشریح جو تھی وہ شرع کی کر دی، جو بھی تشریح اس نے توریت کی کر دی، اس کو الہامی سمجھا جاتا تھا۔ تو خداوند خدا نے یہ فرمایا کہ تم ربی نہ کہلاؤ، تمہاری تشریح انجیل کے بارے میں تمہیں ممتاز نہ بنائے، کیونکہ تم خادم ہو خدا کے ان بھیدوں کے، تو تمہارا مالک ایک ہے، تم مالک نہ کہلاؤ، تم میرا عظیم نہ کہلاؤ۔ تو یعنی ربی کا مطلب ہے میرا عظیم، میرا استاد، میرا مالک یا میرا آقا۔ تو یہاں پہ خداوند یسوع مسیح نے یہ چتاونی دی، کیونکہ یہ آج کا ایک موجودہ فیشن ہے۔ آج جب اپنے استادوں کو لوگ کہتے ہیں وہ میرا مینٹور ہے، یا وہ میرا استاد ہے، یا وہ میرا آقا ہے، تو دیکھیں، مینٹور کا لفظی مطلب ہے جو میری تعمیر کرتا ہے، جو میری صلاح کرتا ہے، جو میری کانٹ تراش کرتا ہے۔ اب غور کریں تو کیا انسان جو ہے وہ ہمارا مینٹور ہے یا خدا کا کلام ہمارا مینٹور ہے؟ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، اصلاح اور تربیت اور الزام لگانے میں اور تعلیم دینے میں فائدہ مند بھی ہے، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ حقیقت میں جو مینٹور ہے وہ کوئی انسان نہیں ہے۔ ہمیں انسانوں کو اپنے مینٹور یا اپنے ربی نہیں بنانا، ہمارا استاد خدا کا کلام ہے۔ خدا کا کلام ہمارا مینٹور بنے، وہ ہماری اصلاح کرے، وہ ہماری کانٹ تراش کرے، کیونکہ وہ ہمیں کامل کرتا ہے۔ صحائف ہمیں کامل کرتے ہیں، انجیل کی تعلیم، رسولوں کے وسیلے دی گئی پہچان اور معرفت ہمیں کامل کرتی ہے، اس لیے کہ وہ خدا کا کلام ہے۔
اس لیے خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ تم ربی نہ کہلاؤ، یعنی تم استاد نہ کہلاؤ، تم آقا نہ کہلاؤ، تم مالک نہ کہلاؤ، کیونکہ یہ فیشن خداوند یسوع مسیح کے دور میں بھی تھا، جس کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کو اپنے شاگردوں کو یہ تعلیم دینی پڑی، اور آج بھی یہ فیشن عروج پر ہے، اور اس فیشن نے انسان کو خدا کے کلام پر زیادہ فوقیت دے رکھی ہے، یعنی بجائے اس کے جو خدا کا کلام کہتا ہے وہ آج لوگوں کے لیے معنی خیز نہیں رہا، جو کوئی شخص کہتا ہے وہ معنی خیز رہا ہے۔ تھوڑی دیر پہلے میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو اس کے اندر ایک شخص کہہ رہا تھا اپنے بہت بڑی ہجوم کو، جو بہت بڑی جماعت تھی، کہ خدا کا جو مخالف ہے وہ شیطان نہیں ہے، خدا کا مخالف میکائیل ہے، اور لفظ جو میکائیل ہے اس کا مطلب ہے کون خدا کی مانند ہے۔ تو یہاں پہ خدا کی مانند کون ہے؟ یسوع مسیح نے کہا جس نے مجھے دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ تو کہنے کا مطلب ہے، لوگ نیچے اس کے بڑے کامنٹس تھے تو آمین، پریز دا لارڈ، ہاللیلویہ، جیسے کسی نے کوئی نیا راز بتا دیا ہو، جیسے کسی نے کوئی نیا بھید کھول دیا ہو۔ میں نے کبھی کسی کے لیے نیگیٹو یا پازیٹیو کامنٹ نہیں لکھا، لیکن مجھے وہ تھوڑا سا غیرت سے آئی، تو میں نے یہ لکھا کہ یو آر ڈیسیونگ پیپل، کہ مطلب آپ کہہ رہے ہو کہ شیطان خدا کا مخالف نہیں ہے، میکائیل خدا کا مخالف ہے، اور ایک لفظ بھی ہمیں ملتا کہ وہ بائبل مقدس کے اندر کہ میکائیل مخالف ہے۔ تو یہ کون سے ریویلیشنز ہیں، یہ کون سے نئے راز ہیں جو آج کے موجودہ استاد جو ہیں وہ کھول رہے ہیں؟ تو اس لیے خدا کا کلام معتبر ہے، انسان معتبر نہیں ہے۔ تو اس فیشن نے آج انسان کو خدا کے کلام پر فوقیت دے رکھی ہے، اور لوگ ربی کہلانا جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، استاد کہلانا، ماہر کہلانا، آقا کہلانا پسند کرتے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو چتاونی دی، خبردار کرتے ہوئے شرع کے عالموں اور فریسیوں کے بارے میں، کہ تم اپنے آپ کو ربی نہ کہلوانا، کیونکہ تمہارا ایک ہی ربی ہے، تمہارا ایک ہی آقا ہے، تم آپس میں سب بھائی ہو۔ ہم بھائی ہیں، ہم بھائی بن کر خداوند کی انجیل کو شیئر کر سکتے ہیں۔ ہم سب خداوند یسوع مسیح کے طالب علم ہیں، ہم سب انجیل کے طالب علم ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی کامل نہیں ہے، ہم میں سے کوئی بھی استاد نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو بھی ایک دوسرے پر نہ فوقیت ہے، اور نہ ہی ہمیں خدا کے کلام پر فوقیت ہے۔ اس لیے یہ جاننا بڑا عزیز و ضروری ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا کنسرن کیا ہے، وہ کہہ کیا رہے ہیں۔ دیکھیے، خداوند یسوع مسیح نے اپنے پیروکاروں کو نصیحت کی کہ وہ انسانوں کو نہ دیکھیں، بلکہ خدا اور اس کی مرضی کی طرف دیکھیں، جیسا کہ صحیفوں میں بیان کیا گیا ہے۔ تو اگر ہمیں خدا کی مرضی کو جاننا ہے تو ہمیں صحیفوں پر غور کرنا پڑے گا، پاک کلام پر غور کرنا پڑے گا، بائبل مقدس کو ہمیں جاننا پڑے گا، ہمیں خدا کی طرف اوپر دیکھنا پڑے گا، انسانوں پر ہمیں نظریں نہیں جمانی ہوں گی، ہمیں اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع مسیح کو دیکھنا پڑے گا۔ لیکن آج کے دور میں یہ جو اعزازی القاب جاری اور ساری ہیں، اور جو بڑے فخر سے جو نام اور ٹائٹلز جو ہیں کہ اپنے اپنے من پسندیدہ لوگوں کو یا شخصیات کو دیے جاتے ہیں، جیسے ڈاکٹر، پروفیسر، ریورنڈ، تقدس ماب، مقدس باپ یا روحانی باپ کا مطلب وہی ہے جیسا کہ ربی کا مطلب مسیح کے دنوں میں تھا۔ تو اس لیے آج یہ جو ٹائٹلز یا یہ جو اعزازی القاب ہے، آج یہ جو جب دیے جاتے ہیں تو بالکل ان کا پرپز یا ان کا مقصد وہی ہے جو خداوند یسوع مسیح کے دنوں میں تھا، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے چتاونی دی، جس کے بارے میں خداوند یسوع مسیح نے خبردار کیا کہ تم ربی نہ کہلاؤ، تم استاد نہ کہلاؤ، تمہارا استاد ایک ہی ہے۔ اچھا، یہ بات ایمانداروں کے لیے ہے، اور جو ایماندار ہے انہی کی سمجھ میں یہ باتیں ہیں، کہ باقیوں کی سمجھ میں شاید یہ باتیں آئیں بھی نہ۔ ایماندار سمجھتے ہیں خداوند یسوع مسیح کی باتوں کو، صرف ایماندار سمجھتے ہیں۔ بے ایمانوں کے لیے تو یہ باتیں ان کے سر سے گزر جاتی ہیں۔ اس لیے یسوع مسیح کی یہ بات صرف انہی کی سمجھ میں آ سکتی ہے جو خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ یسوع مسیح ہی اس کا استاد ہے، اس کا ربی ہے، کیونکہ وہ اس وقت بھی لوگوں سے ربی کہلواتے تھے، اور آج لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کو ہی اپنا استاد اور اپنا مینٹور مانتے ہیں، وہ انسانوں کو اپنے استاد اور اپنے مینٹورز نہیں مانتے۔ خیال رکھیں، دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے پیغام کے ساتھ، تب تک آپ مجھے اجازت دیجیے۔ آپ کا خیر اندیش، پاسٹر ہیرس حسین، اگاپے فیلوشپ چرچ انٹرنیشنل۔